معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو کینیڈا کی سیر کرائیں گے۔ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی وسیع و عریض زمین، دلکش قدرتی مناظر اور ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو قدرتی متنوع ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو تقریباً 10 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ملک میں صرف 4 کروڑ کی آبادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں میلوں تک آپ کو ویرانے اور اچھوتی فطرت دیکھنے کو ملے گی۔ کینیڈا ایک حقیقی معنوں میں کثیر الثقافتی ملک ہے۔ یہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں اور انہوں نے اس ملک کی سماجی اور ثقافتی ساخت کو ایک منفرد رنگ دیا ہے۔ خاص طور پر جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد یہاں مقیم ہے۔ تقریباً 20 لاکھ انڈینز اور 4 لاکھ پاکستانی اس کا حصہ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی روایات، زبانوں اور کھانوں سے کینیڈا کی ثقافت کو مزید غنی کیا ہے۔ آپ کو یہاں پر بڑے شہر میں انڈین اور پاکستانی ریسٹورنٹ اور ثقافتی مراکز آسانی سے مل جائیں گے۔ خوبصورتی کے لیے بھی یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں دنیا کے سب سے بڑی آبشار ناگریا فالز واقع ہے۔ یہ 3 بڑی آبشاروں کا ایک شاندار مجموعہ ہے جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کی طاقت اور خوبصورتی دیکھنے والوں کو محصور کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں ایک قدرتی عجوبہ بھی پایا جاتا ہے جو میپل کا درخت ہے۔ یہ درخت نہ صرف اپنی خوبصورت پتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے بلکہ اس کے رس سے ایک خاص قسم کا میٹھا شربت بھی تیار کیا جاتا ہے جسے میپل سرپ کہتے ہیں۔ کینیڈا دنیا بھر میں میپل سرپ کا سب سے بڑا پیدا کنندہ ہے اور یہ ملک ایک عام پہچان ہے۔ برف پوش مناظر اور کینیڈا کی وسیع اور اسی رقبوں کے نقشوں کے ساتھ کینیڈا کو دنیا کے سرد ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت اکثر منفی 30-40 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے اور شمالی علاقوں میں تو سال کے بیشتر حصے میں برف جمی رہتی ہے۔ اس کے باوجود کینیڈا کے لوگ اس موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور یہاں کے مختلف قسم کے سرمائی، کھیلوں اور تفریحات کا انتظام جانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے وسیع رقبے کی بات کریں تو یہ تقریباً 99 لاکھ اور 84,670 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اتنے بڑے رقبے میں مختلف قسم کے جغرافیائی مناظر پائے جاتے ہیں جن میں بلند و بالا پہاڑ، وسیع میدان، گھنے جنگلات اور ہزاروں جھیلیں شامل ہیں۔ انگلش اور فرانسیسی بولنے والے لوگوں اور صنعتی علاقوں کی فوٹیج کے ساتھ کینیڈا کی ایک عام خاصیت یہ ہے کہ یہاں 2 سرکاری زبانیں رائج ہیں، انگلش اور فرانسیسی۔ ملک کے مختلف حصوں میں دونوں زبانوں کو برابر کی اہمیت حاصل ہے۔ صوبہ کیوبیک میں فرانسیسی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ کینیڈا کی معیشت میں کافی مضبوط اور متنوع ہے۔ یہ تیل اور گیس کی پیداوار میں دنیا بھر میں 4تھے نمبر پر ہے، جبکہ زراعت بھی یہاں کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس میں کینیڈا کا عالمی سطح پر 5واں نمبر ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں مینوفیکچرنگ اور سروس سیکٹر بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ کینیڈا ہمیشہ ہی تارکین وطن کے لیے ایک پرکشش ملک رہا ہے۔ یہاں ہنرمند ورکرز کے لیے مائیگریشن پالیسیاں کافی نرم ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ یہاں آ کر آباد ہوتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کینیڈا میں قدرتی جھیلوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ یہاں اندازاً 20 لاکھ سے زیادہ جھیلیں موجود ہیں جو ملک کے قدرتی حسن کو دوبالا کرتی ہیں۔ ان میں سے کئی جھیلیں اتنی بڑی ہیں کہ انہیں اندرونی سمندر بھی کہا جا سکتا ہے۔ ملٹی کلچرلزم اور بڑے شہر کینیڈا واقعی ایک کثیر الثقافتی ملک ہے۔ یہاں مختلف نسلی اور مذہبی گروپوں کے لوگ امن اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی روایات کا احترام کرتے ہیں۔ ان کی عکاسی آپ کو یہاں کے بڑے شہروں میں واضح طور پر نظر آئے گی۔ نوٹینو کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ ایک بین الاقوامی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کا
CNA ٹاور دنیا کے بلند ترین ٹاورز میں سے ایک ہے اور یہ شہر کی ایک عام علامت ہے۔ ٹورنٹو ایک متنوع آبادی، شاندار ریسٹورنٹ اور تفریح سرگرمیوں کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ ٹورنٹو میں صرف 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع نائگرا فالز ایک ایسا منظر ہے جسے دیکھ کر آپ قدرت کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں بے شمار دوسرے قدرتی مقامات بھی موجود ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں۔ بینف نیشنل پارک جو البرٹا کے مختلف صوبے میں واقع ہے، ایک ایسا ہی شاندار پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں آپ کو بلند و بالا برف پوش پہاڑ، فیروزی رنگ کی جھیلیں اور وسیع و عریض جنگلات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ پارک پیدل سفر کرنے والوں کو، کیمپنگ کرنے والوں کو اور فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک جنت کی مانند ہے۔ کینیڈا میں ایک اور ناقابل فراموش تجربہ یلو نائف میں ناردرن لائٹس کو دیکھنا ہے۔ ستمبر سے اپریل تک راتوں میں یہاں آسمان پر رنگ برنگی روشنیوں کا قدرتی رقص دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے آروا بورلیس میں بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو آپ کی روح کو مسترد اور مسرت کر دے گا۔ اور آخر میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں ٹورنٹو کے ایک ریپلے ایکسومزم میں۔